بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ چور ڈاکو شرابی سے ولی اللہ کیسے بنے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پہلی زندگی میں ایک بہت بڑے شرابی، ڈاکو اور چور تھے۔ ان کا بہت خوبصورت واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام اعمال کی کنجی یا چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ آپ لوگوں نے حضرت بشر حافی کا ذکر تو سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ اگر ایسے بندہ ہمارے گھر میں موجود ہے تو علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو سکتا ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں۔ بشر حافی آپ حافظ قرآن تھے، اور جب آپ قرآن پاک پڑھتے تو لوگوں پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ اور کام کیا کرتے تھے؟ چوریاں اور ڈکیتیاں۔ قرآن پاک اتنا خوبصورت پڑھتے تھے کہ سحر جادو ہو جاتا ہے۔ بغداد میں داخل ہوتے ہیں اور جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تو قرآن سن کر بے خود ہو جاتے اور سکتہ طاری ہو جاتا، اور بشر حافی ان کی جیبیں خالی کر کے نکل جاتے۔ رس گھولتی ہوئی آواز اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ کام کیا تھا؟ چوری، ڈکیتیاں، لوگوں کی بکریاں اور اونٹ وغیرہ چوری کر لیتے۔ جو مال آتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ شراب پیتے تھے، نشہ بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی نعمت عطا کی ہے، ساتھ میں چوری ڈکیتیاں بھی کرتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں چوری ڈکیتی کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا، اس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر نگاہ پڑی، جو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا تھا اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، آنکھوں سے لگایا، اس کو معطر کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ میرے رب کا نام پستی میں نہیں جچتا، میرا رب تو بلندیوں والا ہے، اس کا نام بھی بلندیوں پر جچتا ہے۔ تو محبت و احترام اور عقیدت کے ساتھ کاغذ کے ٹکڑے پر جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا اور بات ختم ہو گئی۔ رات کو اپنے گھر آ کر لیٹ گئے۔ بغداد کے ابدال کو میرے رب نے آدھی رات کو اٹھایا، جاؤ میرا بندہ ہے بشر حافی، اس کو میرے ولی ہونے کی بشارت عطا کر کے آؤ، اس کو میں نے اپنے مقربین میں شامل کر لیا ہے۔ وہ ابدال کیا کہتے ہیں؟ جب میں نے یہ خواب دیکھا میں نے جھٹک دیا۔ میں اٹھا اور میں نے 2 نوافل پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ پھر میں نے یہ خواب دیکھا، پھر میں نے اٹھا۔ وہ بشر کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ڈکیت ہے، وہ تو چور ہے، وہ تو نشئی ہے، شرابی ہے، اس کو یہ مقام ولایت کیسے مل سکتا ہے؟ تو میں نے دوبارہ اس خواب کو جھٹک دیا، اٹھ کر وضو کیا، 2 نوافل پڑھے اور نماز ختم ہو گئی۔ تیسری بات، جب مجھے جلال میں کہا گیا جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے بشر کو گناہوں کی غلاظت سے نکال دیا ہے اور اپنے مقربین میں شامل کر لیا ہے۔ جو بشر کو جا کر بشارت دے کر آؤ۔ جب وہ وقت کا ابدال اٹھتا ہے، بشر کا گھر ڈھونڈتا ہے، بشر کے گھر میں جاتے ہی تو وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے۔ دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے لونڈی نکلتی ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ گھر کس بندے کا ہے یا کسی آوارے کا ہے؟ لونڈی کہتی ہے یہ گھر آوارہ کا ہے۔ آوارہ کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، نشئی آ جا رہے ہیں اور ایک کلب کا ماحول اور مے خانے کا ماحول ہے بنا ہوا ہے۔ اب یہ ساری بات ہوئی، اس ابدال نے اسے کہا جاؤ بشر کو بتاؤ میں آیا ہوں۔ لونڈی نے یہ ساری بات جا کر بتا دی کہ آنے والے نے یہ کہا
کہ یہ گھر کسی بندے کا ہے، یہ آوارہ کا ہے۔ بشر حافی جب اندر سے نکلے تو آپ دینے گنا کہ رب نے تجھے اپنے ولیوں میں، دوستوں میں شامل کر لیا ہے، اپنے مقربین، اپنے محبین میں شامل کر لیا ہے۔ یہ بات بشر حافی ابدال کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے۔ بشر حافی اندر سے نکلتے ہیں، سر پر پگڑی نہیں ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جیسے گھر میں انسان ہوتا ہے۔ پیچھے سے لونڈی بھاگ کر آئی، سر پگڑی رکھ لیں۔ ساتھ جوتا پہن لے، تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں ابدال، مجھے جو خوشخبری دینے آیا ہے، مجھے یہ بشارت دینے آیا ہے، بتا رہا ہے کہ جب میرے رب نے مجھے بشر کہہ کر نہیں پکارا بلکہ بشر حافی کہہ کر پکارا ہے۔ حافی کے معنی ہوتے ہیں ننگے پاؤں والا۔ جب رب نے مجھے حافی کہہ کر پکارا ہے، اب میں زندگی بھر جوتے نہیں پہن سکتا کہ میرے رب کو میرے ننگے پاؤں چلنا پسند آ گیا ہے، کیونکہ میں اندر سے عاجزی سے نکلا تھا۔ اب میں صرف آوارہ نہیں، میں ذلیل اور حقیر بھی ہوں۔ جب میں اپنی ذات کی نفی کر دی اور اللہ کے نام کو عزت دے دی تو اللہ نے کس میں شامل کر لیا؟ اپنے مقربین میں۔ رب نے فرمایا کہ اے بشر، جب تو نے میرے نام کو گندگی سے اٹھایا، میں نے تجھے گناہوں کی گندگی سے اٹھایا۔ جب کوڑے کے ڈھیر سے میرا نام کو اٹھایا تو پھر میں نے تجھے گندگی کے ڈھیر سے اٹھا دیا۔ جب تو نے میرے نام کو عزت دی، آنکھوں سے لگایا، یا تو میں نے تیری عزت مخلوق کے دل میں ڈال دی، پھر تو نے میرے نام کو معطر کیا، خوشبو لگائی، تو پھر میں نے تیرے نام کو معطر کر دیا۔ قیامت تک میں نے بشر کے ڈنکے بجانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قیامت تک ہر ممبر کے اوپر جہاں تصوف اور روحانیت کی بات ہوگی، بشر حافی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو نے میرے نام کو بلندی پر رکھا، یعنی اونچائی پر رکھا۔ تو نے مجھے ایسا مقام دے دیا ہے، آج زندہ ولیوں میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے اتنا عزیز ہو یا اس کا وہ مقام ہو جو مقام میں نے تجھے دے دیا ہے، کیونکہ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لاج رکھی، میرے نام کی عزت کی ہے، میرے نام کی لاج رکھی ہے۔ تو جو بسم اللہ الرحمن کا احترام کرتا ہے، اللہ اس کا یہ مقام دے گا، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دن رات پڑھے گا، کام کیا ہوگا، یہ بات اللہ والا سمجھ نہیں آئی، نہ ہی سمجھائی گئی۔ ہمیں پیچیدہ اعمال کے پیچھے لگا دیا گیا، جس کا میں نے ذکر کیا، نہ ہمیں نفع ہوا نہ ہماری اولادوں کو نفع ہوا۔ یہ نظر و نیاز لے کر فارغ ہو گئے، ان کی تو دنیا بن گئی اور آخرت بھی، ہماری تو دنیا بھی اجڑ گئی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ 20 سال سے وظیفہ کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، حالات نہیں بدل رہے، اتنی لمبی آزمائشیں ان کے اوپر ہیں، اللہ سنتا نہیں ہے، یہ پڑھا ہے دین، یہ پڑھا ہے قرآن، جب معاذ اللہ رب سنتا ہی نہیں ہے، آگے پڑھ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ 10 سال وظیفے کیے ہیں، کیا مل گیا ہے؟ یہ طبقہ اس طرح کا ہو گیا، ان کی ایمان کی ضمانت کون دے گا؟ اب تو یہ ترن والا ہے، جسے کہتے ہیں شیطان کے لیے، کبھی بھی شیطان ان کو اچک لے گا۔ حضرت بشر حافی نے ساری امت جوتا نہیں پہنا تھا، ننگے پاؤں چلے۔ آپ کی زندگی ہمیں بتاتی کہ جن راہوں پر بشر چلتا تھا، ان راہوں پر جانور پیٹ یا پیشاب نہیں کرتے تھے۔ پھر کوچوان گدھے گاڑی کو لے جا رہا ہے، بیچ راستے کے گدھے نے پیشاب اور ولید کر دی، تو کوچوان جو سڑک کے ایک طرف بیٹھ کر رونے لگا، تو کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ بشر شہر میں رہتا ہے اور تو مضافات میں رہتا ہے، تجھے کیسے معلوم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جب سے میں گدھا گاڑی کا کام کر رہا ہوں، میرے گدھے نے کبھی بھی بیچ راستے میں پیشاب اور لد نہیں کی تھی۔
کیوں ان راستوں پر بشر حافظ چلتا تھا۔ آج میرے گدھے نے بیچ راستے میں پیشاب کر دیا ہے۔ اس سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کا ولی اٹھ گیا ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب اللہ نے یہ سارا مقام کھولا تو میرے رب نے مجھے فرمایا کہ بشر جب ہم نے تجھے دنیا سے اٹھایا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم تیرا جیسا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ یہ مقام کیسے ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملا ہے۔ بشر حافظ کا حلیہ سر سے ننگے اور پاؤں سے ننگے، منگتوں والا وسائلوں والا۔ اب یہ حلیہ ہے، ظاہر ہے آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ اور لوگ بھی سوار ہیں۔ کسی کا ایک ہیرا گرا اور گم ہو گیا۔ اب اس کشتی کے اندر ایک یہی ماڑا بندہ نظر آیا۔ ماڑے بندے کے اوپر تگڑا چڑھ دوڑتا ہے تو سب کو یہ شک گزرا کہ اسی نے چرایا ہے، یہی چور ہے۔ بال بکھرے ہوئے تو سب نے دبوچ لیا، نکال ہمارا ہیرا، تو ہی چور ہے۔ کشتی کے اندر بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں تمہارا ہیرا نہیں چرایا، ہاں یہ ہے کہ اگر ہم تم کو ہیرا چاہے تو میں دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے سمندر کی مخلوق کو، مچھلیوں کو حکم دیا، اپنے اپنے منہ میں ہیرا لے کر آؤ۔ ان کا ایک موتی گم ہو گیا ہے۔ تمام مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لے آئے، آس پاس منڈلانے لگے۔ ان میں سے پہچانو تمہارا ہیرا کون سا ہے، کہ میرے رب نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میری ایک آواز کے اوپر سمندری مخلوق اپنے منہ میں موتی لے کر آ رہی ہے۔ میں نے تمہارا ہیرا چوری کرنا تھا۔ جب لوگوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو قدموں سے لپٹ گئے۔ آج میں آپ کو یہ موتی دینے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، شیخ اللہ نے یہ مقام آپ کو اللہ نے کیسے دیا ہے؟ کہ میں چلتے پھرتے ہر پل ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کا ڈنگ نکال دیتا ہوں، لوگ اب مجھ سے سوال کریں گے۔ آپ نے بیان کا اختتام ان الفاظ کے اوپر کیا کہ بشر حافظ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں روکتے ہیں، بشر بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، اور ہم اپنی اپنی جگہ پر تینوں سچے ہیں۔ اب میں اس نقطے کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ نے میری باتیں دھیان سے سنی ہوتی تو یہ اشکال پیدا نہیں ہوتے۔ بشر حافظ نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، انہوں نے اس کو اپنا وظیفہ بنایا، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد بنایا، یا حالت گناہ میں یہ وظیفہ بنایا، توبہ کرنے کے بعد یہ وظیفہ بنایا۔ یہی تمہاری کھوپڑی شریف میں بات نہیں آئی۔ پہلی توبہ کی ابدال کے ہاتھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بنایا، جو ان کو مقام ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر نہیں بلکہ بسم اللہ کا احترام پر ملا۔ ولایت جو کرامات جلوے ظاہر ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وظیفہ بنانے پر عطا ہوئے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم حالت گناہ میں وظائف کریں گے، پھر وظائف سے اجاڑنا چھوٹا لفظ ہے، لیرو لیر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے کہ کلمے پڑھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے شرک سے توبہ کیا جائے۔ اگر عملیات کی دنیا میں آنا ہے تو پہلے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ حالت گناہ میں کسی بھی آیت کو کسی بھی صورت کو پڑھو گے رجت ہو کر رہے گی۔ حالت گناہ میں ایک ہی وظیفہ ہے، اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ آج کی دنیا میں ہم گناہ سے بچ نہیں پاتے تو ہم کو استغفار کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ مجھے کیا اعتراض؟ میں خود بتا رہا ہوں کہ یہ بسم اللہ کے فائدے ہیں، تمام اعمال کی کنجی، تمام اعمال کی چابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اشکال ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنی جگہ سچا ہوں، آپ اپنی جگہ پر سچے تھے،
بشر حافظ اپنی جگہ پر سچے ہیں۔ بات بیچ میں یہ ہے کہ بشر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کیا، اللہ نے قبول کیا اور گناہوں سے توبہ کی اور وظیفہ بنایا، اللہ پاک نے انعامات سے نواز دیا۔ ہمیں فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم حالت گناہ میں پڑتے ہیں۔ آپ کو جو میں روکتا ہوں اس لیے روکتا ہوں، پہلے گناہوں سے توبہ کرو، پھر گناہوں کو وظیفہ کے طور پہ پڑھو۔ توبہ کی طرف آپ آتے ہی نہیں، بہنوں کو آپ حصہ دیتے نہیں، عشر زکوٰۃ آپ دیتے نہیں، سود آپ نہیں چھوڑتے، حرام کمال آپ نہیں چھوڑتے، ایک پائی ملے اس پر بے ایمان ہو جاتے ہو۔ تو میں کیسے آپ سے کہوں کہ آپ وظیفہ کریں؟ وظائف کی شرائط کی بات جب میں کرتا ہوں، شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ میری توبہ، اگر میرا رب ایک چور ڈاکو کو ولی بنا سکے تو آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اگر سچی توبہ کرتے ہیں، ہم بھی اس کے غلام ہیں جس کے بشر حافظ غلام ہیں۔ سارے دن جھوٹ غیبت بولیں گے، یتیموں کا مال کھائیں گے، آنکھوں کی بدکاری، زناکاری سب کچھ کریں گے، ساتھ میں ہم چہل کا پڑھیں گے، ساتھ ہی ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے، ساتھ ہی ہم چلتے پھرتے آیت کریمہ پڑھیں گے، تو چلتے پھرتے اللہ پاک تجھے چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑے گا۔ بے شمار لوگوں نے حالت گناہ میں یہ وظیفے کیے ہیں، مال و مال ہونے کے بجائے وہ لمبے پڑ گئے، کنگال ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو بستروں پر ڈال دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے قرآن سے یہ مذاق کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے کہ رب کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی، کانوں میں سیسا بھر دیا ہے، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں دوں گا۔ پہلی علامت شرائط کے بغیر وظیفہ کرو گے تو اگر آپ ارب پتی بھی ہوں گے تو کھگ پتی ہو جائیں گے، 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی، کتا بلی بھی کھائیں گے، تجھے آسانی سے نہیں دوں گا۔ دوسرا عذاب، ایک دوسرے کا دشمن بنا دوں گا، گھر میں لڑائی ہوگی، فساد ہوں گے، قتل و غارت ہوگی، فیتی کر دوں گا تیرے گھر کو۔ پہلی نشانی مالی تنگ دستی، دوسری لڑائی جھگڑے، تیسری نشانی تیرے گھر میں لا علاج بیماریاں بھیجوں گا، چوتھی نشانی تم کو اتنا حقیر کر دوں گا تیری نقشہ جتنی قیمت نہیں رہے گی، نقش پا جتنی قیمت نہیں رہے گی، تو ایک خارش والے کتے سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تو حالت گندگی میں میرا ذکر کر رہا ہے، تجھے عبرت بنا کر چھوڑوں گا۔ آپ ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھ کر دکھائیں، نماز پڑھ کر دکھائیں، اللہ پاک کیا حال کرتا ہے۔ ہم نے تو ظاہری طور پر گٹے گوٹے دھو لیے، اس کے دھونے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے یا پاک ہو جاتا ہے؟ وظائف کا تعلق روح کے ساتھ ہے، یہ روح کی بات ہے، نماز ہے، وہ ظاہری عبادت ہے، نماز کے لیے ظاہری کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ باطن پاک نہیں ہوگا، وظائف نہیں ہوگا۔ وظائف کا تعلق براہ راست روح کے ساتھ ہے، اندر سے ہم ناپاک بھی ہیں تو چلے گا، کیونکہ نماز ہو جاتی ہے۔ رجت کے 4 نشانیاں لکھ کر رکھ لیں۔ جنابت کی حالت میں یہ وظیفہ کرو گے تو روزانہ 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن پڑھنا شروع کر دو۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر صبح پڑھو، شام کو پڑھو، رات کو پڑھو، کوئی بات نہیں۔ آپ کے اوپر جب بھی پڑھنا ہے چھوٹا حصار کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے بدنی حصار کریں، روحانی حصار کریں، 7 مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر میں درود ابراہیم پڑھیں۔ وظیفہ حصار بھی ہے، وظیفہ علاج بھی ہے، فطری عمل علاج بھی ہے اور حصار بھی ہے۔ اس طرح آیت الکرسی حصار بھی ہے، وظیفہ بھی ہے۔ اس طرح الحمد شریف حصار بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے۔ سورہ اخلاص حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ فطری حصار بھی مضبوط ہے۔ سب سے مضبوط حصار بسم اللہ کا ہے۔ آپ یہ وظیفہ 1 سال کرتے رہیں اور آپ اس کے عمل بن گئے تو یہ آپ کے پاس ہتھیار آ گیا، آج آپ کی زبان میں تاثیر ہو گئی ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو استعمال کرنا ہے تو پھر آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 313 کی ضرورت نہیں رہے گی،
سر درد سے لے کر کینسر تک کسی طرح کا مرض ہے، آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر مریض کو پلا دیں تو اللہ کامل شفا عطا فرما دے گا۔ اگر آپ جادو کے مریض ہیں تو خود دم کر کے پیتے رہیں، یہ حسار بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ گھر میں جھگڑے ہیں، یہی پانی خود بھی استعمال کریں اور ہانڈی میں ڈالیں، دودھ میں ڈالیں، انشاءاللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دے گا۔ بیماری کی دوائی ہو، شوگر کی دوائی ہو، اس دم والے پانی سے پی سکتے ہیں۔ جادو بھی، بیماری بھی اور عجت بھی بسم اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پانی نہیں ہے اور کسی کے سر میں درد ہے تو 21 مرتبہ دم کر کے اول و آخر درود ابراہیم پڑھ کر دم کر دیں، شفا مل جائے گی۔ جب آپ پھونک ماریں گے تو ظاہری جنات ختم ہو جائیں گے، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جب دم والا پانی پیتے ہیں تو بدن بھی پاک ہو جائے گا، شفا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔